یہ بےغیرتی مولوی نے کی اس لیے ہے کہ اللہ نعمت کا حساب لے گا، وہ نعمت روٹی نہیں، ولایت علی جبنا ابی طالب۔ حضرات جہاں جہاں تشریف فرما ہے ساروں کی توجہ چاہتے ہوئے غدیر کا دن عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام راتوں سے بھرا پڑا ہے، اسلام راتوں سے بھرا پڑا۔ سارے بندے توجہ کریں گے، میں گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ جو بندے چپ ہیں انہی سے پوچھتا ہوں، ہجرت کب ہوئی؟ رات کو۔ معراج کب ہوئی؟ رات کو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اس میں دن بن کے چمک رہا ہے یوم ولایت علی۔ سلامت و آباد شاد آل محمد تمہیں سلامت ہے۔ اس میں جو دن بن کے چمک رہا وہ دن ہے یوم ولایت علی، جب قدیر کے حکم سے قدیر کے میدان میں پیغمبر اعظم نے علی کا بازو بلند کر کے دکھایا، اور خدا نے اپنے حبیب کو اس عظیم ترین کام کے سر انجام دینے کے لیے نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، بلکہ رسول کہہ کے خطاب کیا، اس لیے کہ معاملہ سرکاری تھا۔ جو بندے پریشان ہیں ان پر نظر ہے میری، تھوڑا سا بیدار ہوں گے لطف آئے گا۔ پہلے کہتا تھا یاسین طٰہٰ مزمل مدثر، آج یاسین طٰہٰ مزمل مدثر کہتا تو مولوی کہتے محب اور محبوب کی محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ نے عہدے سے خطاب فرما کے طے کر دیا، عہدے سے خطاب کیا تاکہ پتہ چلے معاملہ سرکاری ہے۔ وہ نبی جس نے نماز کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا، روزے کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا، حج کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا، زکوٰۃ کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا، پورے اسلام کا پہلا اور آخری اعلان ہے اعلان ولایت علی، جس کے لیے ممبر لگا، مجمع جمع ہوا، نبی نے تقریر کی، علی کے فضائل پڑھے، پتہ چلا مصطفیٰ کی سنت ہے مجمع جمع کرنا اور علی کے فضائل پڑھنا۔ مولا تمہیں سلام۔ اور سننے والے تھے صحابہ کرام، پتہ چلا صحابہ کی سیرت ہے، مجمع میں بیٹھنا اور علی کے فضائل سننا۔ جسے علی کے فضائل سن کر غصہ چڑھتا اس پر ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ قصور اس کا نہیں، غلطی اس کی ماں کی ہے۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں خدا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، جو علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتے ہیں خدا انہیں کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کرے۔ ہاتھ اٹھتا ہی شریف کا ہے، کمینے کا کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھتا اس کا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیا اس پر بھی مکشرین کو بڑا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہو، نعرہ رسالت پر تم شیعہ سنی یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہو، پتہ نہیں علی کا نام آتا جائے تو میں کرنٹ کہاں سے آ جاتا۔ نعرہ حیدری پہ یا علی سنی شیعہ اونچا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا نہ مکرے نہ مکرنے والوں کو مانتے ہیں۔ جو بندہ میرے جواب سے متفق ہو وہ میرے ساتھ بولے، جو متفق نہ ہو وہ چپ رہے۔ میں نے کہا ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے، یا علی اونچا کہتے ہیں، کہنا بھی اونچا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اگر مقابلہ ہوتا توحید کے منکروں سے تو اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کریں مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ، مل کے حیدری زندہ باد مرد آباد بیش بیش اللہ صلی اللہ علیہ امام زمانہ زندگی کرے، ابھی اس بچے پر نماز واجب نہیں ہوئی، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی گود سے واجب ہو اسے علی اور ولی اللہ۔ علی کی محبت ماؤں کی گود سے واجب ہے، علی کی محبت شریف ماؤں کی اولادوں کا شیوا ہے۔ ہر چیز پاک نہیں کرتی، ہر چیز کو پاک کرنے والی چیزیں الگ ہیں۔ جوتی ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھونا بے وقوفوں کا کام ہے، جوتی کو زمین کا تلوا پاک کرتا ہے، آگ لوہے کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، علی کی محبت شجر نسب کو پاک کرتا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، کبھی زندگی میں یا علی آہستہ نہ کہنا۔ علی کی محبت 7 جگہوں پہ کام آتی ہے۔ ابھی شکلوں سے پتہ چل جائے گا کہ کس کس کو کام آئے گی۔ علی کی محبت نبی نے فرمایا 7 جگہوں پر کام آتی۔ پہلے جب ملک الموت تیری روح قبض کرے گا، کیونکہ علی کھڑا ہوتا ہے سرہانے۔ اس میں کچھ اپنے مولویوں کا اعتراض ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی ایک علی اتنی جگہوں پہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ کچھ بھی ہو، علی ہے تو ایک، جی ایک ہے۔ بندے ایک ٹائم میں کہاں مرتے ہیں، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی پوری دنیا میں۔ اکیلا علی ایک وقت میں اتنے مرنے والوں کے پاس کیسے پہنچتا ہے؟ جن چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئی انہیں سمجھا، ان کے ایک جھانگ میں مرتا ہے، ایک ملتان میں، ایک کراچی میں، ایک انڈیا میں، ایک امریکہ میں، ایک جاپان میں، پوری دنیا کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی بندہ کہیں نہ کہیں مر رہا ہے۔ اکیلا علی ایک وقت میں ہر جگہ پر کیسے پہنچا؟ میں نے کہا یہ ہے حرامی ہونے کی علامت۔ تمہیں ملک الموت پر تو کبھی اعتراض نہیں ہوا۔ مولا سلامت و آباد شاد رکھے جی زبان۔ آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ ایک ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ کیسے پہنچتا ہے، حالانکہ ملک الموت امر ہے، علی اولی الامر۔ سید زادے کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ جسے نہیں آتی ساتھ والے سے پوچھ کے سارے صلوات پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ۔ کائنات آدم و عالم میں آج تک ایک مولوی ایسا پیدا نہ ہوا جو اعتراض کرے کہ اکیلا ملک الموت ایک وقت میں پوری دنیا میں کیسے پہنچتا؟ ملک الموت پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ یہ چپ ہو، چپ کرے سو پہنچنا دے ہے اسی۔ جتنا مرضی اچھے کجے کے نہ چاہو ٹائم وہ تو مقرر ہے، فائدہ اسی وقت ملے گا جب علی سے محبت ہوئی تو پیر بھائیوں جیسا سلوک کرے گا۔ علی کی عزت کی قسم، عباس کے علم کی قسم، علی سے سچا پیار ہو، اس سے بڑی قسم کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ علی سے سچا پیار ہو، روح قبض کرنے سے پہلے مومن سے اجازت لیتا، اجازت ہے میں تیری روح قبض کر لوں۔ ہر بندے کے پاس ملک الموت کی جرت ہی نہیں کہ علی کی اجازت کے بغیر آئے۔ پیغمبر اعظم معراج پر جا رہے، راستے میں ایک فرشتہ کھڑا تھا، آدھا برف کا بنا ہوا آدھا آگ کا۔ وہ جو جھک کے مصطفیٰ کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا، ایک قدم تیرے نبی نے آگے اٹھایا، فرشتے کی آواز آئی تیرے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ جنہاں دی 45 تک کیتیاں ڈھڈیاں بھی ان کے خیال ہے۔ تیرے چھوٹے بھائی علی کا کیا حال ہے؟ پیغمبر کو پتا تھا لیکن علم نبوت سے تاریخ نہیں لکھ پائی جا سکتی۔ جانتے تھے محمد لیکن ہمارے لیے پوچھ لیا، او عارف تھا، کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ میں تو اتنی دور
اڑایا پھر رہا ہوں، زمین کتنی پیچھے رہ گئی؟ کیا تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ قرآن کی عزت کی قسم فرشتہ جھک کے کہتے ہیں مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ ہم کتنے، لیکن ہم میں سے کوئی فرشتہ بھی بال کے برابر حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دے۔ کیونکہ فرشتے امر ہیں اور علی اولو الامر ہے، یہ امر کے تحت چلتے ہیں اور علی امر کا بادشاہ ہے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیں کہ روح میرے اللہ کے امر میں سے ہے، سارا امر بھی نہیں، روح ہے امر میں سے، اور علی ہے اولو الامر۔ جس بے غیرت کو مرتے وقت علی کے پہنچنے پر اعتراض ہو اس کو روح ہے امر، اور امر کا مالک ہوتا ہے اولو الامر۔ یہ بات تو ایک چھوٹا سا پٹواری بھی سمجھا سکتا ہے کہ جب تک مالک موقع پر موجود نہ ہو انتقال ہو ہی نہیں سکتا۔ انتقال کے لیے ضروری ہے کہ مالک موقع پر موجود ہو۔ پہلی جگہ جس پر علی کی محبت کام دیتی ہے وہ ہے موت، اس لیے قرآن میں آیا کل نفس، ساری حافظ ہیں اس آیت کے، ہر نفس موت کا ذائقہ دیکھے گا۔ یہ ذائقہ کیوں کہا اللہ نے؟ موت کا ذائقے سے کیا تعلق؟ بندہ کھانا کھا رہا تھا، گزرتے ہوئے بندے نے پوچھا ذائقہ کیویں بھائی؟ موت والا ذائقہ بندہ مر پہلے جاتا ہے بتا نہیں سکتا۔ یہ وہ ذائقہ ہے جو چکھنے کے بعد بندہ بات چیت کے قابل رہتا ہی نہیں۔ آؤ مل کے امام سے پوچھے مولا موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا مشرق میں مرے کو یا مغرب میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے، مومن علی کو دیکھ لے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور منافق علی کو دیکھ لے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی۔ مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں، زندگی میں شکلیں دیکھ لو علی کا نام لے کر، شکل کی پوزیشن بتا دے گی اس نے شہد کھایا ہے یا زہر کھائی۔ دوسری جگہ دا علی کی محبت کام دیتی ہے قبر۔ مولوی کہنے لگ گیا جناب یہ ذاکروں نے کہانی بنائی ہے کہ ستارہ بی بی کے دروازے پر آیا، ستارہ تو اتنا بڑا ہے کہ زمین سے بھی بڑا، کیونکہ دور ہے اس لیے چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے، اصل میں ستارے زمین سے بھی بڑے، ستارہ زورا زمین سے 5 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا ستارہ زمین پر آیا کیسے؟ زمین پہ پھر مدینہ، مدینے میں پھر سیدوں کا محلہ، سیدوں کے محلے میں پھر زہرا کی چوکھٹ۔ اتنا بڑا ستارہ اتنی چھوٹی چوکھٹ پہ آ ہی نہیں سکتا۔ مولوی کتاب میں یہ لکھ کر آیا تھا، ایک دن یہی مولوی تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا جو ایک گالی دے گا اللہ اس کی ایک گالی کے بدلے میں اس کی قبر میں ایک بچھو بھیجے گا، جسے بچھو سمجھ میں نہ آیا وٹھواں۔ پھر مولوی نے اس وٹھوے کا سائز بتایا کہ اس کا منہ لگ رہا ہوگا مشرق کے ساتھ، دو مغرب کے ساتھ، اتنا بڑا بچھو ایک گالی کے بدلے قبر کے اندر آئے گا۔ میں نے کہا مولوی بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، اتنا بڑا بچھو تیری قبر میں آ جائے گا، ستارہ زہرا کی چوکھٹ میں نہیں آ سامعین گرامی علی سے محبت کرو، غیرت کا تقاضا ہے علی سے محبت کرو، انصاف کا تقاضا ہے علی سے محبت کرو، عدل کا تقاضا ہے علی سے محبت کرو، ایمان کا تقاضا ہے علی سے محبت کرو۔ شکلیں بھی دیکھ رہا ہوں، حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر کوئی 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئے، بندہ ایک ہو اعمال اس کے پاس 70 نبیوں کے آ جائے، اس حالت میں خدا کی کچہری میں پیش ہو کہ 70 نبیوں کے اعمال اس کے پاس ہو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ رائی کے برابر بھی اس کے دل میں علی سے بغض ہوا تو اللہ کی قسم خدا اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ ضرور اسے
خدا علی سے رائی کے برابر بھی بغض رکھنے والے کو، چاہے اس کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں، ضرور جہنم میں پھینکے۔ مکے کے بائی پاس پر حاجی اکٹھے ہو گئے، غدیر تھا مکے کا بائی پاس چوک، ہر بندے کو ادھر سے ضرور ہی گزرنا پڑتا تھا۔ جیسے ادھر 18,000 جانے کے لیے ضرور کشتی کراس کرنی پڑتی ہے، ضروری بات ہو سکتا ہے یہاں کوئی سنے یا نہ سنے، کشتی میں سارے مل جائیں گے۔ بائی پاس میں مخلوق کو پیغمبر نے جمع کر دیا۔ جن بندوں کو سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دیتا ہوں، مکے میں محلہ تھا، محلے میں گلیاں تھی، گلیوں میں گھر تھے۔ اگر حضور مکے میں اعلان کرتے تو کوئی بزرگ کہہ سکتا تھا میں تو ماسی دے گھر سوتا بھی آم۔ سارے دے نان کے تو ہی آم جی۔ پیغمبر نے چٹ رڑے تھے چٹیل میدان میں، تازے تازے حاجیوں کو اکٹھا کیا۔ 1.5 لاکھ کے مجمع کو روکنا آسان نہیں، سمجھدار حضرات تشریف فرما۔ مجمع 1.5 لاکھ کا ہو، ساروں کے ساروں کو روکنا آسان نہیں۔ بریک سلمان کے پاس تھی، 1.5 لاکھ کو بریک کے مروا کے کہتے حیا علی خیر العمل، نماز عمل ہے خیر العمل نہیں، روزہ عمل ہے خیر العمل نہیں، حج عمل ہے خیر العمل نہیں، خیر العمل ہے ولایت علی۔ جو بندے زندہ ہیں جب مریں گے ان کی میت سامنے پڑی ہوگی، اور مولوی قسم کھا کے خدا سے کہہ رہا ہوگا اللہم انا لا نعلم بہ الا خیرا، میں اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ سارے نیک تو نہیں مرتے، پھر مولوی ساروں کو کیوں کہتے ہیں یہ خیر پہ تھا؟ بڑی تسلی نال دسیا ہے، بندے نے شیو کروائی ہوئی ہو جی، حرام ہے نا جی، اور مولوی اس کی میت پہ کہتے ہیں یا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ ساری زندگی مولوی نے مسجد میں اسے دیکھا نہیں، نماز پڑھنے وہ کبھی آیا نہیں، پھر بھی مولوی کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم بہ الا خیرا، میں خیر کے سوا کو جانتا ہی نہیں۔ یہ عمل نہیں عقیدہ ہے، اور خیر ہوتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جس کے پاس یہ نہیں اس کی خیر نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ پیغمبر اعظم نے مجمع کو روکا، 1.5 لاکھ کے مجمع کو بریک لگی حیا علی خیر العمل، پیچھے والے واپس آ گئے، جو سست تھے وہ آگے آ گئے۔ پہلا حکم پیغمبر نے فرمایا ممبر لاؤ، انہوں نے سجے کھپے دیکھا، تیرے کول ہے ہو سکے کوئی نہیں، تیرے کول ہو سکے میرے کول ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں حضور نے مانگا کیوں، پتہ تو تھا کہ ہے نہیں، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلیمان کا وزیر پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت منگا سکتا ہے۔ نبیوں کا سلطان ہے، جبریل کو حکم دے مدینے سے تیرا ممبر لے آئے، حضور نے فرمایا چپ، مجھے ذلیل کرنے دو انہیں، ممبر لاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہے، پھر حضور نے فرمایا ممبر بناؤ، انہوں نے کہا لکڑ والا کام ایسا کوئی نہیں سیکھا، کپڑے شپڑے کا کوئی حکم ہوئے تو ایسا حاضر ہے۔ حضرت خان جی مولوی بڑے سمجھدار ہو گئے، جن کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ہوں مولویاں بریکٹ لکھنا شروع کر دیتے ریشمی۔ ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور کہا جی لکڑی والا کام ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ میں عالمین کے سب سے بڑے پیغمبر سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو پتا تھا کہ نہ ان کے پاس ممبر ہے نہ انہیں بنانا آتا ہے، بھرے مجمع میں ان سے کہا کیوں؟ حضور فرمائیں گے مجمع میں انہیں ذلیل کر رہا تھا کہ جب میرے مشورے کے بغیر تو ممبر نہیں بنا سکتے تو ووٹ ڈال کے صاحب ممبر کیسے بنا رہا؟
نہیں بنا سکتے، صاحب منبر کیسے بناؤ گے؟ پیغمبر اعظم نے تیسرا حکم دیا، اونٹوں پر سے پالان اتارو، کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھو، انوکھا منبر تیار کرو۔ مثال دینے کے لیے آسرا لیتا ہوں، میں میز کرسی ہٹوا دوں یہاں سے، کہ سارے ذاکروں نے میز اور کرسی میں پڑھا، میں بھی میز کرسی میں پڑھوں۔ انہیں جی تسا کہڑی شاید پڑھ سو، میں نے کہا سائیکل لے آؤ، مشتاق صادقی میں اتنے سائیکل کرو بن، میں سٹینڈ تے کھڑا کر دوں، گدی تے بیٹھ بن، ہینڈل پکڑ لو، خطبہ شروع کر دو۔ جس بندے کو سمجھ آئے گی اسے میں پہلے داد دے دیتا ہوں۔ میں نے ہنسانے کے لیے نہیں پڑھا، سمجھانے کے لیے پڑھا۔ یہ تقریر بڑی یادگار ہوگی کیونکہ منبر انوکھا ہے۔ جس جگہ سائیکل دیکھو گے تقریر کی جھلکیاں یاد آ جائیں گی۔ پیغمبر کو پتا تھا یہ عرب میں اونٹ بہت چلتا ہے، جس جگہ اونٹ دیکھیں گے علی کی ولایت یاد آ جائے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو 1450 سال بعد بھی یاد آ گیا۔ کئی ایسے اندھے تھے جنہیں اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ولایت یاد نہیں آئی۔ بس سامعین گرامی کا بڑی توجہ چاہتا ہوں، نبیوں کا سلطان منبر پر گیا، اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے، اسے ذرا سی تکلیف ہو برداشت نہیں کرتا۔ نماز اس کی تھی، عبادت خدا کی کر رہا تھا، پاؤں پہ برما گئے، دشما ہو گئی اس پیروں پہ، برمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کر لیکن اتنا نہیں، نصفہ عبادت آدھی کر دے، قلیلا عبادت تھوڑی کر دے۔ جسے حیرانگی کا دورہ ہے وہ توجہ کرے، قلیلا گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، قلیلا گھٹا دے، نصفہ آدھی کر، قلیلا گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے۔ پوسٹ پر اسی محمد کے ایک دن حسین بیٹھ گیا، آج کہتے بڑھا دے، بڑھا دے۔ پہلے کہتے تھے گھٹا دے، آج کہتے بڑھا دے۔ سردیوں کے موسم میں نبیوں کا بے عیب سلطان نماز کے لیے کھڑا ہوا، مدینے کی سردی میں حضور نے وضو کے لیے پانی اپنے چلو میں ڈالا، نفیس ترین بدن رسالت میں ہلکی سی جھرجھری آئی، ادھر پیغمبر کو جھرجھری آئی، ادھر جبرائیل آ گیا، ہاتھ کو پکڑ کے پانی گرا کے بستر کی طرف لے جا کے کہتے وہ کہتے سو جاؤ، تیرے بدن کو سردی لگے مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ جس کے بدن کو ہلکی سی سردی لگنا توحید کو گوارا نہ تھا، غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کہتے گرمی لگتی ہے تو لگے علی کی ولایت کا اعلان کر۔ گرمی ہے تو کیا ہوا، نوکری بچانی ہے تو علی کی ولایت کا اعلان کر۔ 8 گھنٹے محمد مصطفیٰ نے تقریر فرمائی، اپنے پرائے کے سامنے، گورے کالے کے سامنے، سورے سالے کے سامنے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے۔ اس کو مسواک کا طریقہ یاد رہا ہے، شلوار کا میچا یاد رہا ہے، ولایت بھول گئی۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا اتنی حدیثیں انہوں نے کیسے بیان فرمائی؟ فتح خیبر کے بعد خیر سے مسلمان ہوئے تھے، خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری رجب میں، 2.25 سال خیر سے حضور کے ساتھ رہے، حدیثیں انہوں نے 40 سال والوں کا بھی ریکارڈ توڑا ہے۔ آج جتنی حدیثیں ان میں سے 90% اکیلا حضرت ابو ہریرہ۔ انہوں نے کہا تم شیعہ بدتمیز ہو، تمہیں عزت کا پتہ نہیں۔ میں کہ تو قرآن ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے تو سمجھا دے۔ اس نے کہا جی اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کوئی دودھ لے کر آیا حضور کے لیے، حضور نے تھوڑا سا پیے، میں گھٹی بھری، اندر سے کسی نے بلا لیا، حضور پیالہ رکھ کے اندر چلے گئے، کھلا دودھ، پھر ابو ہریرہ بس رہو تو سیانے رہو، آل محمد تمہیں سلامت ہے۔
دودھ کھلا. حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما, انہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, سیدھا پیالے کے پاس پہنچے اور وہ دودھ اٹھا کے پی لیا. انہوں نے کہا اسی کی برکت. یہ ساری کی ساری برکت اسی کی ہے. قرآن مجید کی قسم, اپنی مرضی کے دنیا کے کسی عالم سے پوچھنا, اگر یہ واقعہ ان کی کتابوں میں نہ ہو, اور وجہ فضیلت بھی یہی لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضور کا جھوٹا دودھ پیا تھا, اس وقت سے رنگ لگ گئے. میں نے کہا غیرت کی رتی بھی ہو تو ڈوب کے مر جاؤ. جو ایک دفعہ کا جھوٹا دودھ پیے اس سے ساری شریعت لیتے ہو, اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو. آل محمد بسام. سارے مل کے علی, جتنی محبت ہے علی علی. ایسا نہیں جس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے. کمبر مزاج بن کے, بوزر طبیعت بن کے, سلمان نیت بن کے, بہلول شریعت بن کے, مل کے نعرہ حیدری. پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. جھانگ والوں جس کے پیر کو محلے والے نہیں جانتے, وہ بھی ڈھول اور چادر لے کے سڑکوں پہ آ جاتا ہے. وہ خوش نصیب ہو, اللہ نے تمہیں وہ پیر دیا ہے, سو جائے تو نبی لگتا ہے, بول پڑے تو خدا لگتا ہے. نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلامت ہے. وہ جس کا کبھی بھی ہلکا سا بدن کو سردی لگنا گوارا نہ تھی, غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کہتے اٹھ اعلان کر, نوکری بچاؤ. بھائی لم تفعل فما بلغت رسالت. تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. وزیر اعظم نے کوئی حکم دینا ہو تو سپاہیوں کے گھر جا جا کے حکم نہیں دیتے. سارے سپاہیوں کے گھر جا کے کہے تیری آج اتھے ڈیوٹی ہے, تیری آج اتھے ڈیوٹی. وہ ایک اوپر بڑے کو کہہ دیتا, چھوٹے خود بخود سمجھ جاتا. اللہ نے کہا میں ایک ایک مولوی کو کہاں کہاں جا کے سمجھاتا رہوں. سب سے بڑے کو اس نے تڑی لگا دی. کہ تڑی نہیں تو اور کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نہ کیتا. تڑی سمجھتے ہیں جی. یہ کائنات کی وہ تڑی ہے جو قرآن میں کھڑی. ایک بندے نے داتا صاحب دعا مانگی, پھر تڑی لگا دی, موڑنا آکھنا پوے مینوں. خدا نے تڑی لگا دی. بھائی لم تفعل فما بلغت رسالت. یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. نبی سن لے, علی ولی اللہ نہ پہنچایا تو کوئی کام نہیں کیا. امت بھی سن لے, علی ولی اللہ نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. تیری توجہ ہے میرا. پیغمبر نے بازو پکڑ کے دکھایا, 8 گھنٹے کا خطاب فرمایا. تقریر ختم ہوئی, سر سے لے کے پاؤں تک محمد کو پسینہ آ گیا. کیونکہ اس کا محبوب تھا, اس کو پسینہ دیکھ کے گوارا نہ ہوا. فوراً قانون بنایا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. مولا تاری زندگی کرے. قانون بنایا مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ابھی نبی ممبر سے اترا نہیں تھا کہ اجرت لے کے جبریل آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, میں اللہ راضی ہو گیا. آج کہ مسلمانوں نے اکٹھا کر کے پوچھو بھائی نبی آج تو نماز شروع کی تھی. نماز سن 2 ہجری سے شروع ہے. یہ کیا آیا ہے دین میں کہ یہ مکمل ہو گیا؟ ولایت علی, ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت. واتممت علیکم نعمتی. آخری ایک کھرا سنا تھے, توجہ فرمائیں. مولویوں نے یہ بات اتنی مشہور کر دی ہے, اس مجمع کے 90% بندے اسی بات کے قائل ہوں گے. جڑے محبت حسین چاہے بیٹھے.
یہ خدا قیامت والے دن حساب لے گا کہ کھادا ہی تُس بیر خصوص لون اے پپریاں نال چڑھوے سی جی ہاں ایک ایک چیز دا حساب ہو سی کتنے ٹکر کھا دے ہیں کتنے گراں کھا دے ہیں جو تو کھا دے یعنی کریم نے وہ دن اسی لیے منعقد کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ بندوں کو اکٹھا کر کے کھلائی ہوئی روٹیوں کا حساب لے. اس مجمع میں کوئی شیعہ سنی بندہ ایسا بیٹھا ہوا جو روٹی کھلا کے بعد میں بندے کو کھڑا کر دے کہیں پہ کاٹ دے میری روٹی. تیرے تو میں امید ہے میں تیرے انتظار کرے سا ہاں نہ کرے سے کوئی تھوڑا بھی کہ ہے کوئی بندہ جی اس مجمع میں ہاتھ کھڑا کرو جیڑا بندہ روٹی کھوا کے تو پھر حساب لوے. تو موبائل چاہے یا ہاتھ کھڑا کی تو اچھا جی ہے جی کوئی بندہ اس مجمع میں جس بندے کا ایمان ہے کہ غریب سے غریب بندہ بھی اگر شریف ہو تو روٹی کھلا کے حساب نہیں لیتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. بس سارے نہیں ہاتھ کھڑے جی. جو بندے نہیں کر سکتے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر غیرت مند سے جس کی توقع بندوں سے نہیں اس کی توقع اللہ سے کیسے حالانکہ بندے رازق نہیں ہیں. جب بھکاری ہو کر مخلوق روٹی کا حساب نہیں لیتی تو رازق ہو کر خدا قیامت والے دن روٹی کا حساب کیسے لے گا. یہ بے غیرتی مولوی نے کی اس لیے ہے کہ اللہ نعمت کا حساب لے گا. وہ نعمت روٹی نہیں ولایت علی ابن ابی طالب. یسألونک عن النعیم میں تم سے نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. قدیم میں کہا اتممت علیکم نعمتی. جو میرے جیسے سادے بندے جنہیں سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل کے سامنے ایک مولوی نے مولی کھائی کہ نال ڈکار مارو کہ ڈکار مار کے آگو سے الحمدللہ. اسماعیل صاحب نے فرمایا کس چیز کا شکر کیا ہے اسے مولی دکھا گیا نعمت کھا رہا ہوں نعمت. اسماعیل صاحب نے کہا دور چکھے ہو مولی کو نعمت مانتا ہے مولا کو نعمت نہیں مانتا. مولی نعمت ہے مولا نعمت نہیں. کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. کائنات میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. لیکن نصیب ہر ایک کو نہیں ہوتی. اماں کا شریف ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے بندہ سنی اور علی سے محبت کرتا ہو. آج کل ہو سکتا ہے بندہ شیعہ اور علی کا دشمن ہو کیونکہ اس کا تعلق اس کی شرط شیعہ سنی نہیں اماں کی شرافت ہے. بندہ چھٹے امام کے پاس آگے کہتے ہیں مولا پہلے میں پڑھا ویندا پیا ادے ادھے رات میں موڑ آیا. امام فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر. اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا. علی سے دشمنی چھوڑ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا آخرت میں جہنم. اندر ایک بندہ کھڑا تھا اس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری. 0 میٹر ہاتھی پچھلے بخشوائی بدائی حاجی تے پچھلے معاف جی نہ میں سروں